باپ نے کہا رے پنجاب جا رہے تھے کمانے کے لیے، بیگ لے کر کے گئے 4 مہینے کے لیے، تم کو میں نے کہاں سے پیسہ اوپر کر کے دیا اور تم یہ کہہ کر کے جا رہے ہو میں پنجاب جا رہا ہوں کمانے کے لیے، بن منکی سے کیوں واپس آ گئے؟ تو بولتا ہے میں نے بن منکی میں ایک پرندہ کو دیکھا، آنکھ سے اندھا تھا، اس کو آنکھ والا پرندہ روزی کھلا رہا تھا، میں سمجھ گیا جب پرندے کو رزق مل رہا ہے تو میں کہے کے لیے پنجاب جاؤں۔ تو باپ نے کہا کہ ارے عقل کا ناخن لو، تم نے معذور پرندے کو دیکھا لیکن مختار پرندے کو نہیں دیکھا، اندھے پرندے کو تم نے دیکھا لیکن آنکھ والے پرندے کو نہیں دیکھا۔ ارے جو اندھا پرندہ تھا وہ دوسرے کی خیرات کھا رہا تھا، جو آنکھ والا پرندہ تھا وہ خود کما رہا تھا، دوسرے کو کھلا رہا تھا۔ تم ایسے بنو کہ خود بھی کماؤ، دوسرے کو کھلاؤ، ایمان بچاؤ، خاندان بچاؤ۔ السلام علیکم۔ مولانا سعد الناجد صاحب کا یہ تقریر آپ ضرور سنیں۔ ہمارے نبی کے 6 احسان ہم سب پر ہیں، تو آئیے سنتے ہیں اس بیان۔ ہمارے نبی نے ہمارے اوپر 6 احسان فرمایا۔ پہلا احسان ہمارے نبی نے ہی آ کر کے بتایا تمہارا خدا ایک ہے۔ ہمارے نبی کا دوسرا احسان ہمارے نبی نے آ کر کے بتایا تمہارے ماں باپ ایک ہیں۔ ہمارے نبی کا تیسرا احسان ہمارے نبی نے کہا تم سب آپس میں بھائی بھائی ہو۔ ماں باپ جب ایک ہوں، آدم اور حوا کی اولاد ہو، ماں باپ جب ایک تو اولاد کا رشتہ آپس میں بھائی بھائی کا ہوتا ہے، تم اس کے بھائی وہ تمہارے بھائی۔ اور چوتھا احسان فرمایا بھائی کا احترام کرو تو کعبے کو تعمیر کرنے کے برابر ثواب ملے گا، اور بھائی کو اگر ذلیل کرو گے، انتقام لوگے تو کعبے کو ڈھانے کے برابر گناہ ملے گا۔ ہمارے نبی نے فرمایا کہ مایوس مت ہو، توبے کا دروازہ کھلا ہے۔ شام کا بھٹکا صبح کو لوٹ جائے اس کو بھٹکا نہیں کہتے ہیں، ابھی توبہ کر لو، جو کل کرنا ہے وہ آج کرو، جو آج کرنا ہے وہ ابھی کرو۔ توبہ کر لو، اللہ دل کی دنیا بدل دے گا۔ آخری احسان، اس دنیا کے چکر میں اپنی آخرت کو برباد مت کرنا۔ آخری احسان، یہ اتنا سارا احسان ادا کیسے ہوگا؟ صرف آپ کو 3 کام کرنے ہیں۔ جو دین ہمارے نبی لے کر کے آئے اس کی مدد کرنی ہے انشاءاللہ۔ جو طریقہ ہمیں نبی دے کر کے گئے اس پر چلنا ہے انشاءاللہ۔ نبی کو دل سے، نبی کی دل سے محبت کرنی ہے، نبی سے دل سے محبت کرنی ہے انشاءاللہ۔ داڑھی رکھیں گے جماعت میں جا کر کے ہاتھ اٹھا دیجئے انشاءاللہ۔ حضرت سلیمان علیہ السلام سے اللہ نے کہا 3 باتوں کا اختیار ہے، ایک لینا پڑے گا۔ اللہ کی طرف سے اختیار ملا کہ کرسی لینا چاہتے ہو کرسی دیں گے، مال لینا چاہتے ہو مال دیں گے، حکومت لینا چاہتے ہو حکومت دیں گے، علم لینا چاہتے ہو علم دیں گے۔ 3 باتوں کا اختیار ہے، 1 منٹ میں سوچ کر کے بتاؤ۔ سلیمان علیہ السلام نے سر جھکایا، سر اٹھا کر کے کہا مالک مجھ کو کرسی نہیں چاہیے، دولت نہیں چاہیے، علم دے دو۔ اللہ کی طرف سے جواب آیا سبحان اللہ، سلیمان علم کے بغیر یہ کرسی بھی نہیں ہے، علم کے بغیر یہ مال بھی نہیں ہے، تم کو اصل چیز حاصل ہو گئی، اب فری میں میری طرف سے کرسی بھی لے لو، مال و دولت بھی لے لو۔ سبحان اللہ۔ آخری ربونا آپ کے بچوں کے واسطے میں دعا کرتا ہوں، اللہ آپ کے بچوں کو علم اور ہنر کی دولت سے مالا مال فرمائے۔ ہاتھ اٹھائیے، وعدہ کیجئے ہر کام وقت پر کریں گے، نکاح بعد میں کریں گے انشاءاللہ۔ جب بیوی کا منہ نہیں دیکھیں گے بچہ کہاں سے آئے گا؟ بچہ کہاں سے یوسف علیہ السلام کو اللہ نے 2 دولت عطا فرمائی۔ حسن ملا تو پہلی مصیبت آئی، چوری کا الزام لگا۔ جب حسن ملا تو دوسری مصیبت آئی، کنویں میں ڈال دیے گئے۔ جب حسن ملا تو تیسری مصیبت آئی، مصر کے بازار میں بیچ دیے گئے۔ جب حسن ملا تو چوتھی مصیبت آئی کہ جیل میں ڈال دیے گئے، اور جب اللہ نے علم دیا تو جیل سے باہر آئے، 90 سال تک مصر پر حکومت کیا۔ اللہ نے سبحان اللہ۔ علم انسان کو انسان بنا دیتا ہے، یہ سچ بات ہے، علم انسان کو انسان بنا دیتا ہے، مایا کو سلطان بنا دیتا ہے، علم بے مایا کو، علم اللہ ہے جسے دے اسے توفیق بھی دے
ورنہ یہ وہ ہے کہ شیطان بنا دیتا ہے، ورنہ یہ وہ ہے کہ اعجاز القرآن آپ دیکھیں گے بینر میں اعجاز القرآن کے حوالے سے جلسہ ہو رہا ہے. میں چاہتا ہوں کہ آپ کا بچہ قرآن کی دولت سے مالا مال ہو جائے. اس کے حوالے سے پیغام ہے، یہاں سے لے کر کے وہاں تک سننے کے لیے تیار ہیں؟ جوش کے ساتھ ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ. ماشاءاللہ. بہت لوگ گھبرا گئے، ہاتھ نہیں اٹھا رہے، وہ سوچ رہے پھنس جاتے ہیں. ساتھ خون معاف ہے. میں بھی آپ کی جگہ ہوتا، اچانک سوال ہوتا، میں بھی پھنس جاتا. گھبرانا نہیں ہے، دایاں بائیں چلتا ہے، لیکن زیادہ دایاں بائیں کیجیے گا. کنیا کے بھی ماموں ہیں، دلہا کے بھی ماموں ہیں. دھیان سے رکھیے گا، جلدی سے نکل جائے گا. ایک جوان تھا، 4 سال ہو گئے شادی کے، کیلنڈر چھپ ہی نہیں رہا. اس کو لوگوں نے تانا مارا، رے کیسا مرد ہے، کیلنڈر چھپتا ہی نہیں ہے، نامرد ہے. کیا ہے بیچارہ منہ چھپا کر کے چل رہا. جلسہ ہو گیا بشن پور میں، اس کو پتا چل گیا کہ بشن پور میں جلسہ ہے. وہ آیا اور ہاتھ اٹھا کر کے دعا کرنے لگا، مالک 4 سال شادی کو ہو گئے، نہ بیٹی ہے نہ بیٹا ہے. لوگ تانا مارتے ہیں کہ تم بانجھ ہو، جلسے کی برکت سے بیٹا مت دو، ایک بیٹی دے. اب قبولیت کی گھڑی گھوم رہی تھی، اس نے جیسے دعا کی دعا قبول. سبحان اللہ، بے شک سبحان بیٹی اللہ. مل گئی. اس نے اللہ سے وعدہ کیا، مالک تو نے اپنا وعدہ پورا کیا، میں اپنا وعدہ پورا کروں گا. جب میری بیٹی 18 سال کی ہوگی، اس کو شادی دلاؤں گا تو دنیا کی ہر دولت دے کر کے رخصت کروں گا. جب بیٹی کی عمر 18 سال ہوئی تو جیب میں پھوٹی کوڑی نہیں. گھبرا کر کے امام شافعی رحمت اللہ علیہ کے پاس آیا، کہ حضرت غضب ہو گیا، جیب میں پھوٹی کوڑی نہیں ہے، اللہ کے سامنے جھوٹا ہو رہا ہوں. میں نے اللہ سے کہا تھا کہ جب بیٹی کی شادی ہوگی رخصت کروں گا، دنیا کی ہر دولت دے کر کے رخصت کروں گا. تو امام صاحب نے کہا، رے دنیا کی سب سے بڑی دولت تمہارے پاس ہے. تو کہتا تمہارے پاس ہے. بے شک. کہا حضور آپ بھی میری غریبی کا مذاق اڑا رہے. تو کہا کہ ارے تمہارے پاس کیا نہیں ہے؟ کہ زمین نہیں ہے، مکان نہیں ہے، جائیداد نہیں ہے، سونا نہیں ہے، چاندی نہیں ہے، کچھ نہیں ہے، بٹوا خالی ہے، کچھ نہیں ہے، روپیہ پیسہ نہیں ہے. تو امام شافعی رحمت اللہ علیہ نے کہا، ارے قرآن تمہارے گھر کے اندر موجود ہے، بیٹی کی رخصتی سے پہلے قرآن کی تعلیم اس کو دو. جب بیٹی رخصت ہو جائے قرآن کے ساتھ اس کو رخصت کر دو. دنیا کی کوئی دولت قرآن کی دولت کے مقابلے میں نہیں آ سکتی. سچ بات. بچہ اسکول سے نکلا، مسلمان بچہ اسکول سے نکلا، عالم نے اس کو روکا، پوچھا بیٹا عربی اچھی ہے کہ انگریزی اچھی ہے؟ بچہ بولا کہ عربی اچھی ہے. کہا تم اسکول میں پڑھتے ہو انگریزی اور بولتے ہو عربی اچھی ہے، کیسے؟ کہا کہ اللہ کا قرآن انگریزی میں نہیں آیا، عربی میں آیا. سبحان اللہ، عربی میں آیا. سبحان اللہ. بچہ مکتب سے آ رہا ہے، اعجاز القرآن سے بچہ آ رہا ہے. اس کو پکڑ کر کے ایک بڑے محدث ابن مبارک نے پوچھا، بیٹا مکتب سے کیا حاصل کیا؟ کہا 4 بات حاصل کیا ہے. مجھ کو سر کا علم ہو گیا، دماغ کا علم ہو گیا، زبان کا علم ہو گیا، کان کا علم ہو گیا، اب مجھے کسی علم کی ضرورت نہیں. بے شک سبحان اللہ. اتنے بڑے محدث کا سر چکرا گیا، یہ بچہ کیا بول رہا ہے؟ کہا کہ بیٹا سر کا علم کیسے ہوا؟ کہا یہ سر اللہ کے آگے جھکے گا، کسی اور کے آگے جھک نہیں، کسی کے آگے نہیں جھک نہیں سکتا. کہا دل کا علم کیا ہوا؟ کہ اس دل میں صرف خدا ہوگا، خدا کے علاوہ کوئی اور نہیں آ سکتا. زبان کا علم بتا دو، کان کا علم بتا دو، کہ اس کان سے قرآن سننا ہے، اس زبان سے قرآن کی تلاوت کرنی ہے، اب مجھے کسی اور علم کی ضرورت نہیں ہے. سبحان اللہ. جو سب سے بڑا بے وقوف ہوگا مدرسے میں جائے گا، ہاتھ اٹھا دیجئے، انشاءاللہ ملاقات کریں گے آپ سامنے بیٹھے. نہیں. اسکول میں کالج میں پڑھاؤ انہیں، لیکن آثار زمانہ بھی دکھاؤ انہیں، لیکن آثار زمانہ بھی دکھاؤ انہیں، لیکن بچوں کو اپنے دین سے ہرگز نہ ہٹاؤ. ہر گھر میں کوئی حافظ قرآن بناؤ، ہر گھر میں کوئی حافظ قرآن
بناؤ، قرآن کا پڑھنا تمہیں جنت دلائے گا، دنیا کی مصیبت سے صدا یہ بچائے گا، دنیا کی مصیبت سے صدا یہ بچائے گا، بچنا ہے جہنم سے تو ایمان بچاؤ، ہر گھر میں کوئی حافظ قرآن بناؤ۔ بڑے خوبصورت سامعین، آپ جتنا سن رہے ہیں سمجھ رہے ہیں، میں امید نہیں کرتا ہوں کہ اتنے بڑے جلسے میں اتنا بڑا سناٹا۔ یہ ہو سکتا ہے کہ جلسہ کرانے والے کا اخلاص ہے، میں ان کے واسطے دعا کرتا ہوں اللہ ان کی محنت کو قبول فرمائے، اس جلسے کو زمین سے لے کر کے آسمان تک قبول فرمائے۔ بیٹا بیمار ہے، آنکھ بند کر کے لیٹا ہوا ہے، باپ کہہ رہا ہے جلسے میں آ کر کے مالک اگر میرا بیٹا ٹھیک ہو گیا تو وہ بھینس راہ خدا میں صدقہ کر دوں گا جو میری گم ہو گئی۔ بیٹا آنکھ کھول کر کے بولا ابا کیا بولے؟ کہا کہ بیٹا وہ بھینس جو چلی گئی ہے اس کو راہ خدا ہی میں دے دیتے۔ تو بیٹا باپ سے زیادہ چالاک تھا، بولا ابا اگر واپس آ گئی تب؟ باپ پھنس گیا، بولا ہاں یہ بات تو صحیح، آ جا سکتی تب کیا ہوگا؟ تو باپ نے بیٹے سے کہا کہ بیٹا پھر کیا کریں؟ کہا ابا اس طرح منت مانو کہ جو بھینس مر گئی ہے اس کو راہ خدا میں دے رہا ہوں، اگر وہ واپس آ گئی تو راہ خدا میں سکتا ہے۔ جس دنیا میں آپ سانس لے رہے ہو یہ جیل خانہ ہے، جیسے جیل خانہ ویسے دنیا، جیل خانے میں مصیبت ہوتی ہے، اس دنیا میں بھی مصیبت، جیسے جیل خانہ ویسے یہ دنیا۔ جیل خانے میں آدمی کا دل نہیں لگتا، وہ بیٹی سے جدا ہوتا ہے، بیوی سے جدا ہوتا ہے، بچے سے جدا ہوتا ہے، خاندان سے جدا ہوتا ہے۔ اس دنیا میں جو مومن ہوگا، جو امتی ہوگا نبی کا، جو بندہ ہوگا خدا کا، خدا کے دیدار کے بغیر اس دنیا میں اس کا بھی دل نہیں لگتا، اور جیل سے جلدی سے چھٹ کر کے آدمی واپس آ جاتا ہے۔ اور اس دنیا سے بڑے بڑے لوگ خواب دیکھنے والے جو جیتے ہیں، خواب دیکھتے ہیں کہ 400 سال زندہ رہیں گے، ان کو 40 سال ہی میں دنیا چھوڑ کر کے چلا جانا پڑتا ہے۔ بے شک سبحان اللہ، سچ قرآن بات نے ہے۔ کہا جیسے پانی ہے ویسے دنیا ہے۔ پانی کو دیکھیں گے ایک جگہ ٹھہرتا نہیں ہے، یہ دنیا ایک جگہ ٹھہرنے والی نہیں ہے۔ پانی میں جو گھستا ہے وہ بھیگ جاتا ہے، جو اس دنیا میں گھستا ہے دنیا اس میں گھس جاتی ہے۔ پانی جب زیادہ ہوتا ہے سیلاب آتا ہے، طوفان آتا ہے، تباہی لاتا ہے۔ جب مال و دولت زیادہ ہوتی ہے، مال زیادہ ہوتا ہے، دولت زیادہ ہوتی ہے تو آدمی کا دین تباہ ہو جاتا ہے۔ پانی کو دیکھیے، اس کا رنگ بو مزہ ٹھیک ہے تو پانی ٹھیک ہے، اس کو پی لو، پینا صحیح، وضو کر لو، وضو کرنا صحیح، لیکن رنگ بو مزہ بدل گیا، پانی خراب ہو گیا، اس سے نہ وضو کر سکتے ہیں، اس کو نہ پی سکتے ہیں۔ جب تک دولت حلال ہے تو سب کچھ ٹھیک ہے، اگر حلال کے ساتھ حرام مل جائے تو دین تباہ مل گیا تو بے شک دین دنیا۔ ابھی آپ کچھ بھی کھیلیے، لوڈو کھیلیے 1 گھنٹے میں ختم ہو جائے گا، کرکٹ کھیلیے 3 گھنٹے میں ختم ہو جائے گا، کیرم بورڈ کھیلیے آدھے گھنٹے میں ختم ہو جائے گا۔ جب کھیل ختم ہوتا ہے تو آدمی افسوس کرتا ہے یار میرا وقت بھی برباد ہو گیا، پیسہ بھی برباد ہو گیا۔ ہاتھ اٹھائیے، وعدہ کیجئے اس دنیا کے چکر میں اپنے دین کو برباد نہیں کریں گے انشاءاللہ۔ لوٹ کر کے لایا ہے، کوٹ کر کے کھائیں گے انشاءاللہ۔ نہیں 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 نہیں۔ او غافل انسان، انسان، او غافل انسان، او غافل انسان، انسان، او غافل انسان، آنکھوں سے تو نے اپنی کتنے جنازے دیکھے، ہاتھوں سے تو نے اپنے دفنائے کتنے مردے، انجام سے تو اپنے، انجام سے تو اپنے کیوں اتنا بے خبر ہے؟ او غافل انسان، انسان، او غافل انسان، او غافل انسان، انسان، او غافل انسان۔ اللہ اللہ اتنے سبحان خاموش ہیں اللہ۔ آپ کہ ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ دعوت میں بیٹھے ہیں اور کھانا ختم ہو گیا ہے، اور ماشاءاللہ آپ لوگ اتنا سٹ سٹ کر کے بیٹھے ہیں کہ آپ لوگ کو ٹھنڈی نہیں لگ رہی ہے۔
लेकिन इतना सट करके बैठे हैं, डर लगता है अगर किसी का हाथ किसी की जेब में भूल से गया किसी जेब में पूरा जाएगा बटुआ खाली हो तो जाएगा। बटुआ साफ जरा खाली ध्यान हो रखिएगा। जाएगा। सच बात है। अल्लाह हमारे सुनाने को आपके सुनने को बेहद कबूल फरमाए। आमीन सीना सुम्मा आमीन। तान करके बैठा हुआ था कुर्सी पे, खबर आई तुम्हारी बेटी को, तुम्हारी बीवी को बेटी हुई है, मुंह लटका करके बैठ गया। मीठा मीठा हफ हफ, कड़वा कड़वा थू थू। बेटी का नाम सुन करके सर गाड़ लिया, सर उठा करके बैठा हुआ था, सर झुका लिया, इस तरह झुका लिया, इस मायूसी में झुका रहा है। महसूस ये हो रहा है कि इस साल बीवी ने पैदा किया, अगले साल यही पैदा करे, साल ये पैदा करे। अब वो बेटी को गोद में लेने के लिए कोई औरत तैयार नहीं, न उसको नानी गोद में ले रही है, न दादी गोद में ले रही है। माँ बेचारी उस बेटी को जो आज पैदा हुई है गोद में लेकर के बैठी हुई है, तो माँ ने कहा करे नया बच्चा है, नई बेटी है, अल्लाह ने जो दिया, अल्लाह से जो मिला वही दिया, ये बेटी है, इसको गोद में तो ले लो। तो नानी गोद में लेते करके क्या कहती है, जब तुम कहती हो तो ले लेती हूं, वरना बेटे की बात तो कुछ और है। मुसाफा हो रहा है, सहाबी मुसाफा कर रहे हैं। अल्लाह के रसूल ने कहा कितने बेटे? कहा या रसूल अल्लाह सब आफत ही है, 10-10 बेटी, मर जाती तो अच्छा होता। अल्लाह के रसूल ने कहा अरे ये आफत नहीं है, ये राहत है, ये जन्नत है। तुमको अल्लाह ने बेटी का बाप बनाया, अरे दुनिया तो किसी तरह कट जाएगी, लेकिन कल गाड़ी जब फंसेगी जन्नत में जाने के लिए, तो इसी बेटी के सहारे अल्लाह तुमको जन्नत में पहुंचा देगा। ये मुसीबत नहीं है, अगर ये मुसीबत होती तो मैं बेटी का बाप नहीं होता। मुसाफा हो रहा है बाप से, एक दोस्त से दूसरे दोस्त का पूछा क्या हाल है? का क्या हाल पूछते हो? जब मेरी बेटी छोटी थी तो चैन से सोता था, अब जब बेटी जवान है तो आंख से नींद उड़ गई है। 8 रिश्ते आए, वापिस हो गए, सब खा करके चले गए, रिश्ता मंजूर नहीं हुआ, वापिस हो गए। पीठ पीछे, पर्दे के पीछे बेटी सुन रही थी, बाप को सोने दिया, रात में जहर घोल करके पी गई। सुबह को बाप तो जिंदा उठा, बेटी का जनाजा उठ गया। बेटी हाथ उठाइए, वादा कीजिए अपनी शादी, अपने बेटे की शादी फ्री में करेंगे इंशाअल्लाह। हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। माशाअल्लाह देख लीजिए, इनकी शादी हो चुकी है फिर भी हाथ उठाया है। अगर इनकी बीवी ने देख लिया हाथ उठाते, और घर में वो बड़का डराम होगा, रातों रात उसी वक्त कर देगी, और ये कब उठेंगे? सीधे कयामत में उठेंगे। हाल न पूछे दर्द न बाटे इस जंगल के लोग, अपना अपना सुख है सबका, अपना अपना सोच। कोई नहीं जो हाथ बढ़ा कर गिरतों को ले था, बाहर से चुप चुप लगता है, अंदर है कोहराम। बाहर से चुप चुप लगता है, अंदर है कोहराम। दीवारों के इस जंगल में भटक रहे इंसान, अपने अपने उलझे दामन झटक रहे इंसान। अपनी बीती छोड़ के आए, अपनी बीती छोड़ के आए, कौन किसी के काम। बाहर से चुप चुप लगता है, अंदर है कोहराम। इंशाअल्लाह गरीबों पर रहम करेंगे, अल्लाह पर